مگر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو اڑا دیں گے۔ کہ کہیں غلطی ہم سے تو نہیں ہوئی، انہوں نے تو صحیح کہا ہوگا، ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی سننے میں۔ اب تو بھوک مر رہے ہیں بھائی، بھوک مر رہے ہیں، میرے 2 دن ہو گئے میرے بچے گھر پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہے نہیں، کہاں سے کھاویں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں۔ انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے، انہوں نے مبینہ سرجیکل سٹرائک کی تھی کہ کراچی میں 250 سے 300 روپے فی کلو جو ہے وہ ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں۔ یا خدا نہ خواستہ اس سے آگے کی چیز ہے ایئر فورس کا کوئی وہ پاکستان کی لائنز، ریڈ لائنز کراس کرے۔ پاکستان کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے 3 مسئلے ہیں، ایک تو ہے پولیٹیکلی اور ایک تو ہے ملیٹریلی۔ ہندوستان نے بڑی کوشش کی ہمیں آئسولیٹ کرنے کا، ہمیں ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انڈیا پاگل ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ اس نے $100 ارب کا اسلحہ خریدا ہے اور کم از کم 8-10 وہ تو چین کے خلاف خرید رہے ہیں نا، بٹ ڈپلائمنٹ تو راجستھان میں ہو رہی ہے۔ ڈپلائمنٹ آپ ڈپلائمنٹ تھوڑی بہت اس طرف بھی کر رہے ہیں، لداخ از اے بلف، ان کا ٹارگٹ گلگت بلتستان اور اسکردو ہے۔ ہیلو دوستو، نمسکار، راج سماچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو بھارت سے پنگا لینا پاکستان کو کتنا بھاری پڑ رہا ہے، اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے پاک میڈیا۔ دوستو پردھان منتری مودی کو پاکستان نے ہلکے میں لے کر جو بڑی غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ بھارت کی پاکستان پر ایک کے بعد ایک اسٹرائک سے اب پاکستان اور اس کی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بھارت کو ہمیشہ جنگ کی دھمکی دینے والے پاکستان کی عوام پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو محتاج تھی، لیکن اب پی ایم مودی سے پنگا لے کر پاکستان نے اپنی عوام کو بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بھارت کے کڑے ایکشن کے بعد اب پاک میڈیا بھی بھارت کی منتیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں بھارت سرکار کی پاکستان اور پاکستانیوں پر بڑھتی سختی سے روتے گاتے پاک میڈیا کی ایک اور ویڈیو۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کتنا دیر یہ چلے گا، ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے مس کیلکولیشن ہوگا، یا ایک سمجھے گا کہ ہم کر سکتے ہیں اور پھر یہ نیوکلیر وار ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مگر ہندوستان باز نہیں آتا ہے۔ 70 سال 80 سال ہو گئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، لہٰذا اب کوئی ایٹمی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہی بات آپ نے کہی کہ ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اور مگر بات یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 2 سالوں میں $100 ارب کا کنونشنل اسلحہ خریدا ہے۔ $100 بلین آف کنونشنل ویپنز انہوں نے S-400 سسٹم، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ نیچے آ گیا ہے نا۔ نیوکلیر تھریش ہولڈ، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ کیا ہے، اور دا ڈاکٹرن جو وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر ویپنز تک جا ہی نہ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی اس کنونشنل فورس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کمپیٹیبل فورس ہے ہی نہیں۔ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے، ان کی کولڈ اسٹارٹ کو اب انہوں نے ڈیولپ کر کے پہلے انہوں نے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائے، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے بعد اب وہ تھیٹر کمانڈ پر آ گئے۔ تھیٹر کمانڈ کا مطلب ہے کہ ایک آرمی جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں شامل ہوں گی انڈر ون کمانڈ، اور یہ انہوں نے ساری کی ساری پاکستان کے سامنے لا کر لگائی ہیں۔ اور پچھلے 1.5 سال سے جتنی ملٹری ایکسرسائزز اور ٹریننگ یہ اپنی آرمی کو کروا رہے ہیں، اسپیشلی ریور انڈس کراس کرنے کی، انویژنز کی، پیرا ڈراپ کی، بیہائنڈ اینیمی لائنز ڈراپ کرنے کی، ایئر بورن ڈویژنز کی، ایمفیبیس لینڈنگز کی، اور دنیا کی ساری ایئر فورس کے ساتھ یہ فلائی کیا ہے انہوں نے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے، ریفائن کرنے کی، اسپیشلی ود دوز ایئر کرافٹ جو ہمارے پاس ہیں، یعنی F-16 جو ہمارے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب امریکہ کو پتہ ہے، اس میں بالکل ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہو، تو اگر یہ حالت ہے تو یہ ٹائم نہیں آیا امریکہ کو، اپنے دوست نیتن یاہو کو، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، امریکہ، ہندوستان اور یہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ بالکل جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ ان کو کہتے ہیں کہ یار تم انکوائری نہیں کرنا چاہتے، تم ایویڈنس نہیں دے سکتے، اور ساتھ ساتھ تم کہتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ I'm sorry, it does not wash. مگر وہ تیار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کرنے، اس لیے کہ بڑا انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انڈیا ان کا ایلائی ہے۔ میرا خیال میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں امریکہ کی حرکتوں پہ۔ امریکہ نے دباؤ نہیں دیا ہمیں کارگل پہ، کارگل ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے پہل کی، ہم نے ان کے ٹرنچز میں گھسے اور ان کو نکالا اور ادھر لڑا، تو پھر امریکہ نہیں کھڑا ہو گیا۔ نہیں، نواز شریف کو کلنٹن نے بلایا جولائی میں 96 میں یا جو بھی ہے،
90 جب 7-8 بلا کے اس کو نکلو, اگر تم نہیں نکلو گے ادھر سے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے. یہ نکل گئے, ہے کہ نہیں؟ تو پھر ابھی کیوں نہیں یہ کہتے ہیں؟ They want to take over گلگت بلتستان. انہوں نے انڈس ریور کراسنگ جو بار بار یہ پریکٹس کر رہے ہیں, یہ کس کے خلاف ہے؟ شایوک ریور کے ساتھ جو ایکسس بنا رہے ہیں یہ اسکردو میں آنے کے لیے, کس کے خلاف؟ This is not against China. ہم پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھیں گے. یوکرین کا میں دیکھتا ہوں کہ جب رشیا ڈپلائمنٹ کر رہا تھا 1500-1600 کلومیٹر کے ایکسس کے اوپر, تو یوکرین میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بلف کر رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نیٹو ہمارے پیچھے ہے, رشیا تو انویڈ ہی نہیں کرے گا, ہمیں بیکنگ ہے پوری دنیا کی. رشیا نے انویژن کر دی. ہم پاکستانی بھی اسی بلف میں ہیں. اور انڈینز نہ صرف ڈپلوائے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی ڈاکٹرائن جس طرح وہ ریوالو کر رہے ہیں, رشیا سے سیکھ رہے ہیں. یوکرین وہ باقاعدہ انہوں نے پورے وار روم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ یوکرین جنگ سے سیکھ کر اپنی آرمی کو ریئل ٹائم میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے رشین جو ہم نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے. مجھے ذاتی طور پر جیسے عرض کیا, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کو بتائیں, اس کو تنخواہ ملتی ہے, فوج کا کام ہے. بات یہ کہ یہ جنگ کیا یوکرین میں صرف فوج لڑ رہی ہے یا پوری قوم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ اب یہ جنگیں فوج کی نہیں ہوتی, اربن وارز شہروں میں لڑی جاتی. یوکرین کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور کھنڈر بن چکے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس لڑنے والے فوجی ختم ہو گئے. یہاں پہ ان کی کال جو آئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو آئی, اور انڈیا میں انہوں نے ان کے جو خارجہ کے وزیر ہیں, وزیر خارجہ جے شنکر, ان کو کال کی. ایسے کیوں عامر صاحب؟ دونوں طرف اگر ڈیزگنیشن امریکہ کا بھی وہی ہے, بھارت کی طرف بھی وہی, انہوں نے اپنے ساتھ کے شخص کو کال کی. پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کو انوالو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ پروٹوکول کانشیس ہیں اور وہ اپنے ہر منصب سے بات کرتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے چیف ایگزیکٹو سے ہی دوسرے ملک کی بات کرے گا, فارن منسٹر سے فارن سیکرٹری وہ ہے. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار رہا ہے, اس کو ہماری خوبی کہہ لیں خرابی کہہ لیں کہ ہم کوئی اتنے پروٹوکول کے وہ نہیں کرتے. یہاں اسسٹنٹ سیکرٹری بھی آتے رہے ہیں تو پرائم منسٹر جو ہے نا ان کو مل لیتے ہیں. اس کو آپ اپنی سمجھ لیں کہ سسٹم کی خرابی ہے یا اچھائی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنا نہیں گھستے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈیا جو ہے اپنے آپ کو وہ بہت بگ لیگ میں سمجھتا ہے, اور ان کا ہمیشہ یہ ایشو رہتا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو ہے برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کی کیونکہ سربراہی شی جن پنگ کر رہے ہیں, چین کے صدر کر رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ مودی صاحب خود نہیں جا رہے اور اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں. تو اس کا یہ لوگ مطلب لے رہے ہیں کہ وہ شی جن کی سربراہی میں مودی صاحب نہیں جانا چاہتے, اس لیے وہ اپنا ایک جونیئر, حالانکہ وہ سمٹ ہے اس کے اندر زیادہ تر باقی جو ہیں روس کے, برازیل کے, ساؤتھ افریقہ کے چیف ایگزیکٹو جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ انڈیا کا یہ ایشو رہتا ہے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی کال آنے سے یہ تھوڑا سا آئی ایم شور کہ انہوں نے سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور آئی ایم شور جو دونوں طرف سے بیانات آئے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے,